السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرسٹ ایئر کلاس، آج ہم اپنا نیکسٹ ٹاپک پڑھیں گے، خدمت خلق۔ اللہم صلی وسلم علی محمد کما تحب وترضی عنہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم اس کا مطلب دیکھیں گے کہ لغت میں اس کا مطلب کیا ہے، ڈکشنری میں اس کا مطلب کیا بیان کیا گیا ہے، اور اصطلاح میں اس کا مطلب کیا ہے۔ خدمت کا مطلب ہے کسی کے کام آنا۔ خلق سے مراد اللہ کی مخلوق، یعنی اللہ کے مخلوق کے کام آنا، اور اصطلاح میں اس سے مراد ہے کہ بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی بدلے کی توقع کے، بغیر کسی اجرت اور معاوضے کی توقع کے، صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اس کی مخلوق کے کام آنا۔ اور یہ ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں صرف انسان ہی شامل نہیں ہیں، بلکہ تمام مخلوقات، حیوانات ہوں، چرند ہوں، پرند ہوں، اور تمام مخلوقات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں شامل ہیں، اور ان تمام مخلوقات کے ساتھ ایسا عمل، ایسا برتاؤ کرنا کہ جو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے مطابق ہو۔ ان کے ساتھ ہمدردی رکھنا، ان کا خیال کرنا، ان کے کام آنا، یہ سب ہی خدمت خلق میں شامل ہے۔ اور خدمت خلق سے مراد، اس کے وسیع مفہوم تو یہی ہے کہ بغیر معاوضے کے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے کام آیا جائے، ان کی خدمت کی جائے۔ لیکن کوئی بھی شخص جو کام اس کے ذمہ لگایا گیا ہے، جو اس کا فرض ہے، اس کو وہ خوبی کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ، اپنی پوری کوشش اور ہمت کے ساتھ وہ سر انجام دیتا ہے، کہ جس سے عام لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، تو یہ بھی خدمت خلق ہی کی ایک قسم ہے، یہ اسی میں شامل ہوگا۔ اب مخلوق کی خدمت کرنا کیوں اہم ہے، یہ کیوں ضروری ہے، تو اس کا ٹاپک آپ باندھیں گی کہ خدمت خلق کی اہمیت۔ سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین، ہم مسلمان ہیں، ہم کوئی بھی کام، اس کا سب سے پہلے ہم ثبوت قرآن مجید میں سے دیکھتے ہیں، پھر حدیث مبارکہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو دیکھتے ہیں، اور پھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا اس پر عمل دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم جو ماخذ اول ہے ہمارا فقہ کا، ہمارے قوانین کا، ہمارے اعمال کا، تو وہ ہے قرآن مجید۔ ہم اس میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خدمت خلق کی اہمیت کس طرح سے بیان فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں خدمت خلق کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور مختلف طریقوں سے رغبت دلائی گئی ہے انسان کو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے کام آئے، اس پر بشارتیں ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے کام نہیں آتا اس پر وعیدیں یعنی سزائیں بھی بتائی گئی ہیں۔ تو مومنین کی تعریف جو کی گئی ہے وہ سورۃ الدہر کی آیت مبارکہ نمبر 8 میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اس کا ترجمہ ہے وَيُطْعِمُونَ، طعام سے ہے کھانا کھلانا، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں مومنین علی حبہ، اللہ تعالیٰ کی محبت کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی محبت میں، مسکیناً، یتیماً اور اسیراً، تمام یہ معاشرے کے بہت جو ہے وہ بے کس لوگ ہیں، اور یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، بے کسوں عاجزوں کے ساتھ، بے نواؤں کے ساتھ جو ہے وہ اچھے طریقے سے پیش آنے کی جو ہے وہ تلقین کی گئی ہے۔ جو ہے سورۃ آل عمران، اس کی آیت نمبر 92 ہے، چوتھے پارے کا جو سٹارٹ ہوتا ہے
وہ ان الفاظ مبارک سے ہوتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز نیکی میں کمال حاصل نہیں کر پاؤ گے، حتی تنفقوا یہاں تک کہ تم خرچ کرو، مما تحبون ہر وہ چیز جو تمہیں خود پسند ہے، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اسی میں سے خرچ کرو گے تو تمہاری نیکی کمال کو پہنچے گی، مکمل ہوگی تمہاری نیکی۔ پھر آیت مبارکہ نمبر 3 ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، سورۃ الحدید کی آیت نمبر 11 ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے، مقروض کو مہلت دینا، تنگ دست کو معاف کر دینا، اس کی فراخی تک انتظار کرنا، اور اگر وہ قرض واپس دینے کے قابل نہ ہو تو اس کو معاف کر دینا، یہ قرض حسنا کہلاتا ہے۔ اور اس کو ایسی تشبیہ دی گئی ہے کہ جو قرض حسنا دیتا ہے گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ قرض دے رہا ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر قرآن مجید میں خدمت خلق کے جذبہ کو اس طرح سے سراہا گیا ہے، اس کی تعریف کی گیا ہے، سورۃ الحشر کی آیت مبارکہ نمبر 9 ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ اللہ کے بندے مومنین، مخلصین، کاملین وہ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، اپنے نفسوں پر وہ احسار کرتے ہیں، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ وہ خود بھوکے ہی کیوں نہ ہو، خود فاقے سے ہی کیوں نہ ہو۔ پھر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 170 میں فرمایا گیا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، یہ آیت مبارکہ طویل ہے، اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ نیکی وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، یعنی نیکی تو اس کی ہے کہ جس نے اللہ کی محبت میں اپنا مال رشتہ داروں، یتیموں، محتاجوں، مسافروں، مانگنے والوں کو گردن چھڑانے میں، یعنی جو مقروض ہیں ان کو قرض ادا کرنے کے لیے وہ دیتا ہے، تو یہ نیکی ہے، اس کو نیکی گردانا گیا ہے۔ پھر حدیث مبارکہ میں خدمت خلق کی بہت زیادہ تعریف بیان فرمائی گئی ہے۔ حضرت نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ ہے کہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور مخلوق میں اللہ کے نزدیک سب سے محبوب وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کے ساتھ بہت زیادہ بھلائی کرنے والا، صرف اللہ کی خاطر بھلائی کرنے والا بنا دیں، آمین ثم آمین۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کے شر سے اور دوسرے لوگوں کو ہمارے شر سے اور خود ہمیں بھی ہمارے نفس کے شر سے بھی ہمیشہ ہمیشہ محفوظ فرمائے، ہر شر سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور نیکی کی کوئی بھی قسم جو ہے وہ حقیر نہیں ہے، حتیٰ کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو بھی ہٹا دینا صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے رمضان بھر کے روزے رکھنے سے اور اسی مبارک مہینہ میں مسجد حرام میں اعتکاف کرنے سے زیادہ عزیز ہے کہ میں کسی مسلمان کی بوقت ضرورت مدد کروں، سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس کا ترجمہ ہے کہ جو کوئی اپنے بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری فرماتے ہیں، اور جو کوئی دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کی تنگی دور کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تنگی کو دور فرمائے گا۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا فرش بری پر۔ اور ایک اور جگہ فرمان ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، سبحان اللہ۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کر، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم، تو ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روک دیا جائے۔ آپ یہ خدمت خلق کے بارے میں آیات مبارکہ کا ترجمہ اور احادیث مبارکہ جو ہیں وہ اچھے طریقے سے آپ ان کو پڑھ لیں، ان کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔
اللهم صل وسلم على محمد كما تحب وترضى له، في امان اللہ تعالی.